اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پولیٹیکل فلاسفی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تامس ایکویناس کا جو کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف لا اور اس کے ٹائپس، اور بیسیکلی ہمارا فوکس رہے گا کہ کس طرح وہ لاس کو ڈیفائن کرتے ہیں، کس طرح وہ مختلف ٹائپس کو جو ہے وہ سپریٹ کرتے ہیں، اور پھر کس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سے لاز جو ہے اور کون سے ٹائپس جو ہے وہ جسٹ لاز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی دا تھیوری آف لا جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ان کی پولیٹیکل فلاسفی کا، پولیٹیکل تھیوری کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دی فارمز آف گورنمنٹ میں کہ منارکی جو ہے یہ ایک دی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے، اور منارس جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ جسٹ ہوں، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جسٹ منارک کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ انڈر سرٹن لاز جو ہے وہ رولنگ کرے، حکمرانی کرے یا گورن کرے سوسائٹی کو۔ اور یہاں پر ایک چیز جو ہے یہ ایک واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح پولیٹیکل فلاسفی میں پلیٹو کہتے تھے کہ لاز جو ہے وہ جو کہ فلاسفر کنگز ہوتے ہیں وہ بناتے بھی ہیں اور امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تامس ایکویناس کہتے ہیں کہ نہیں، لاز جو ہے وہ بنیں گی لیکن ان کے جو کہ منارس ہے وہ نہیں بنا سکتے، یا سول پاور جو ہے یا پریروگیٹو جو ہے وہ یہ لا میکنگ جو ہے یہ کنگز کے ساتھ یا منارس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن منارس جو ہے کامن گڈ کے لیے، سب کے مفادات کے لیے، کمیونٹی کے مفادات کے لیے وہ لاز بنائیں گی بھی سرٹن اوقات میں، اور لاز بیسیکلی وہ ایگزیکیوٹ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے۔ پھر وہ اس طرح کہتے ہیں کہ لاز جو ہے یہ سرٹن کائنڈ آف رولس ہے یا میجر آف ایکٹس ہے، جس کے ذریعے سے ہم کچھ چیزیں جو ہیں لوگوں کو کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ کرے۔ لیکن اس طرح ہے کہ لاز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ لاز میں ہم وہی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہی چیزیں جو ہے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہی چیزیں جو ہے ہم کوڈیفائڈ کرتے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ریسٹرین کی جو بات ہے کہ لوگوں کو کچھ کاموں سے ہم منع کریں، تو وہی چیزیں جو ہے زیادہ تر لاز میں جو ہے ہم انکلوڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم لاز کو ڈفرینٹ اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لاز جو ہے وہی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جس کے ذریعے سے ہم کچھ چیزوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور کچھ چیزیں الاؤ کرتے ہیں تاکہ لوگ کریں۔ یہاں پر ایکویناس بھی یہی کہتے ہیں کہ لاز جو ہے یا لا جو ہے یہ ایک رول ہے جس کے ذریعے سے ہم کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو، سارے لوگوں کو کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں ہم الاؤ کرتے ہیں سارے لوگوں کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ لا جو ہے یہ پیداوار ہے یہ ریزن کا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لوگ ہیں فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک ریشنل اینیمل ہے۔ ریشنل اینیمل کی مطلب یہ ہے کہ وہ ریزن کا استعمال کرتے ہیں، وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور ایون یہاں تک کہ ایکویناس کہتے ہیں کہ سوسائٹی جب بنتی ہے، جو کہ ریاست بن گیا ہے، چونکہ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے انسان ریشنل ہے، انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ لاز اس طرح ہوں گے جو کہ ریزن عقلی بنیاد پر وہ بنے ہوں گے زیادہ تر، جو کہ ہیومن لاز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ کامن گڈ ہو، وہ کمیونٹی کا انٹرسٹ ہو۔ مطلب ایون یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر منارک ہے جسٹ وہ تب ہوگا جب وہ فار ایگزامپل وہ کام کرتا ہو، وہ ریاستی مشینری کو استعمال کرتا ہو کمیونٹی کے انٹرسٹ کے لیے، کامن گڈ کے لیے یا کامن انٹرسٹ کے لیے، میڈ اینڈ پروملگیٹڈ بائی ہیم ہو ہیز کیئر آف دا کمیونٹی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی لوگ یہ لاز بنائیں گے اور وہی لوگ یہ ایگزیکیوٹ کریں گے، یہ امپلیمنٹ کریں گے، یہ پروملگیٹ کریں گے جو کہ کامن گڈ کے لیے کام کرتے ہوں۔ ایون یہاں پر بھی دونوں چیزوں میں لا میکنگ بھی اور لاز کو امپلیمنٹ کرنا بھی وہی لوگوں کا کام ہے، تامس ایکویناس کہتے ہیں، جو کہ جسٹ ہو، اور جسٹ وہی ہے جو کہ کامن گڈ کے لیے کام کرتے ہوں، جو کہ کمیونٹی کے انٹرسٹ اور کمیونٹی کے مفادات کے لیے وہ کام کرتے ہوں۔ دا جسٹس آف لاز ڈیرائیوز فرام تھری تھنگس۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹ لاز کون سے، فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ
جسٹ لاز کس طرح ہوں گے، کون کون سے لاز جو ہے ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ ایک لا جو ہے یہ جسٹس پر مبنی ہے، یہ جسٹ ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 تھنگس ہے، لاز آر سیڈ ٹو بی جسٹ فرام دیئر اینڈ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر لاز کا مقصد جو ہے لاز سے سیٹسفائی ہو جاتی ہے کامن گڈ، کامن انٹرسٹ اور کامن نیڈس، تو ہم یہ اینڈ کے ذریعے سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ لاز جو ہے فار ایگزامپل وہ جسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر لاز اس طرح ہو جس سے فائدہ ہو کچھ ایک خاص ٹولے کو، ایک خاص گروپ کو، ایک خاص فار ایگزامپل ایون ایک منارک کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ اس کا یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اینڈ اس کا یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے سارے لوگوں کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا فائدہ جو ہے کچھ گروپس کو ہے، کچھ فار ایگزامپل ایون کچھ رولنگ کلاس کو ہے، یا ایک ڈسکرمنیٹری ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ نہیں ہے۔ اگر یہ اس کا فائدہ جو ہے سارے لوگوں کو ہو، ساری کمیونٹی کو ہو، کامن گڈ کو ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لا جو ہے یہ جسٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرام دیئر آتھر، کہ کون جو ہے یہی لاز بناتے ہیں۔ جس طرح ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہی لوگ لاز بنائیں گے، وہی لوگ لاز کو انٹرپریٹ کریں گے جو کہ جس کا کام جو ہے، جن کا کام جو ہے وہ کامن گڈ ہو، جو اپنی مفادات کے لیے نہیں بلکہ کمیونٹی کے مفادات کے لیے، سوسائٹی کے مفادات کے لیے کام کرتے ہو۔ اور تیسری بات جو ہے فرام دیئر فارم، جس طرح ہم بعد میں ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں، فرام دیئر فارم جو ہے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جو کہ مختلف لاز ہے، انہی فارمز کے ذریعے سے اگر وہ ہو تو وہی ٹائپس جو کہ تھامس ایکویناس بتاتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہی جسٹ ہوں گے۔ when burdens are imposed upon subjects according to the equality of proportion and with a view to the common good، کہ پروپورشنل بیسس پر ایکویلٹی ہو، جس طرح ارسٹوٹل بھی کہتے ہیں کہ جسٹس اس طرح نہیں ہے کہ ہم سارے لوگوں کو بالکل ایکول ٹریٹ کریں، بلکہ پروپورشنل بیسس پر ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، اور یہی پروپورشنل بیسس پر جسٹس یا ایکویلٹی وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہاں پر تھامس ایکویناس بھی وہی کانسیپٹ جو ہے وہ لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ود اے ویو ٹو دا کامن گڈ، کہ لاس کے مقاصد، لاس کی اینڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ کامن گڈ کو جو ہے وہ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ پھر وہ ایکویناس subscribes to an intellectualist conception of law rather than a voluntarist one because according to him it is more important for a law to be in accord with reason than it is to be the authoritative command of a lawgiver۔ وہ یہاں پر چونکہ انٹلیکچولسٹ کانسیپٹ دیتے ہیں، اور انٹلیکچولسٹ کانسیپٹ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ لاز جو ہے وہ ریزن کے مطابق ہوں گے، وہ عقل کے مطابق ہوں گے، نہ کہ لا گیور کے کمانڈس ہو، اتھارٹیٹیو کمانڈس ہو۔ فار ایگزامپل وہ یہ کہتے ہیں کہ لاز کو ہم میئر کریں گے ریزن کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، عقل کے پیمانے سے جو ہے ہم لاز کو دیکھیں گے کہ اس کے فار ایگزامپل اس کے مقاصد کیا ہے، اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ پھر اتھارٹیٹیو کمانڈس ہوں گے لا گیور کے، فار ایگزامپل منارس کے یا کنگس کے یا ایبسلوٹ کنگس کے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لاز جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عین مطابق ہوں گے ریزن کے یا عقل کے۔ پھر یہ تو ہو گیا کہ لاز ڈیفائن کیے کہ انہوں نے وہ جسٹ لاز کے بارے میں وہ بھی بتاتے رہے، اور اب جو ہے وہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 4 kinds of laws ہے، اور سب سے پہلا جو ہے وہ اٹرنل لا ہے which is the rational order of universe۔ جس اٹرنل لاز وہی ہے جس کے ذریعے سے، جس کے انڈر جو ہے سارا جو یونیورس ہے، کائنات ہے، جو وہ چل رہا ہے۔ the whole community of universe is governed by divine reason۔ اور یہ اٹرنل لا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹرنل لا جو ہے یہ ڈیوائن لا ہے، جو کہ یونیورس جس آرڈر سے چلتا ہے وہی آرڈر جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹرنل لا کے ذریعے سے چل رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ پیداوار ہے ڈیوائن ریزن کا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی عقل اور ریزن کے ذریعے سے، ریزن ہی سے یہی اٹرنل لاز جو ہے یہ بنائے ہیں، جس کے ذریعے سے یونیورس کا جو ریشنل آرڈر ہے، سارا سسٹم جو چلتا ہے وہ انہی اٹرنل لاز کے تحت جو ہے وہ چلتا ہے۔ دا نیچرل لا وچ از دا اٹرنل لا ایز اٹ اپلائز ٹو اس ہیومن بینگز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیچرل لاز ہے، نیچرل لاز وہی ہے جو اپلائیڈ ہیں سوسائٹیز پر، جو اپلائیڈ ہے انسانوں پر۔ تو
اگر انسانوں پر جو لاز فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹرنل لاز کے ذریعے سے چلتا ہے سارا یونیورس، نیچرل لاز کے ذریعے سے یہ بھی اٹرنل لاز ہے، یہ بھی ڈیوائن ریزن کا پیداوار ہے، یہ بھی خدا نے بنائے ہیں، لیکن بنائے ہیں کس لیے؟ ہیومن بینگس کے لیے۔ اور تیسرا جو قسم ہے وہ ہے ہیومن لاز۔ ہیومن لاز وہی ہے، اف دا ہیومن لا از ان ویریئنس ود دا لا آف نیچر دین اٹ از نو لانگر لا بٹ ان اے کرپشن آف لا۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ وہی لاز ہے جو کہ ہیومن لاز ہے، جو کہ انسان بناتے ہیں، جو کہ ہم جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ لاز اگر ہم بناتے ہیں سوسائٹی میں تو جو لوگ بناتے ہیں ان کا مقصد بھی کامن گڈ ہوگا، ان کی ایمز جو ہوں گے وہ کامن انٹرسٹ یا کامن نیڈس کا سیٹسفیکشن جو ہے تاکہ وہ ہو سکے۔ اینڈ فائنلی ڈیوائن لا وچ گورن اور کنسائنس، اور وہی لا جو کہ ڈیوائن لا ہے، جو کہ ڈیوائن لا کے ذریعے سے ہمارا شعور جو ہے وہی گورن ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ظاہری بات ہے کہ ڈیوائن لاز ہے وہی لاز ہے جو کہ خدا بناتے ہیں۔ ہیومن لا ان دا فارم آف دا لا آف نیشنز، جس طرح ہم پہلی بھی بات کر چکے ہیں یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دا فارم ہے دا لا آف نیشنز کی۔ دا سیول لا مسٹ کنفارم ٹو دا نیچرل لا ان آرڈر ٹو بی کنسیڈرڈ لا۔ یہی جتنی بھی لاز ہیں، لا آف نیشنز ہے فار ایگزامپل، سیول لاز ہے جو کہ ہیومن لاز میں آتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ یہ ان اکارڈنس ہو، کنفارم کرتے ہو نیچرل لاز کو، ان آرڈر ٹو بی کنسیڈرڈ لاز۔ اگر یہ کرپٹ ہو جائے اور نیچرل لاز سے یہ کنٹراڈکٹری ہو نیچرل لاز کے ساتھ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی لاز جسٹ ہوں گے جو کہ وہی ہیومن لاز جسٹ ہوں گے جو کہ ان اکارڈنس ہو نیچرل لاز کے، لائک ان دا کیس آف پرائیویٹ پراپرٹی، سلیوری اینڈ یوزری۔ سچ انسٹیٹیوشنز وچ may be against natural law may be required for human ends۔ لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسز اس طرح ہے جو کہ نیچر جو ہے الاؤ نہیں کرتے، لیکن ہیومن سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آ سکتے ہیں ایکسیپشنل کیسز میں۔ پھر اچھا وہ کہتے ہیں کہ کون اس طرح کے ہوں گے جو کہ انٹرپریٹ کرتے ہوں گے لاز کو، اور وہ چونکہ جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ انسان کو وہ ریشنل اینیمل جو ہے وہ مانتے ہیں، انسان کی ریزن پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسٹمز ہے، کسٹم ہیز دا فورس آف لا اینڈ اٹ از دا انٹرپریٹر آف لا۔ کسٹمز جو بنتے ہیں وہ ہیومن ریزن سے بنتے ہیں، اور جتنی بھی لاز ہے، لاز کی انٹرپریٹیشن جو ہے ہر انسان، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ خود سے ریزن کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے وہ ڈیفائن کریں گے، وہ انٹرپریٹ کریں گے۔ پولیٹیکل آرگنائزیشن چیفلی تھرو دا انسٹرومنٹیلٹی آف ہیومن لا ہیز دا کیپیسٹی آف فردرنگ دا ہیومن کنڈیشن۔ انسان کو ایک اچھی جگہ تک پہنچانے کے لیے یا ایک کیپیسٹی رکھتی ہے ہیومن لاز، اور ہیومن لاز جو ہے پولیٹیکل آرگنائزیشنز کے ذریعے سے ہیومن کنڈیشن کو ایک بہتر جگہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایون دو ایکویناس agrees with Augustine that perfect happiness lies only in the union with God through God's grace and the Christian virtues of faith, hope and charity or love۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہیومن کنڈیشنز کو پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ذریعے سے، ہیومن لاز کے ذریعے سے ہم آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ پرفیکٹ ہیپینس جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم گاڈ تک پہنچتے ہیں، جب ہم گاڈ کو فار ایگزامپل ان کی رحم کے ذریعے سے، کرسچن ورچوز کے ذریعے سے، کرسچن ورچوز آف فیتھ جو ہے امید کے ذریعے سے، چیریٹی کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے ہم جو ہے پرفیکٹ ہیپینس جو ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لاز کو ڈیفائن کرتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ وہی لاز جسٹ ہوں گے جس کے مقاصد جو ہے وہ کامن گڈ ہو، جو کہ جو وہ بناتے ہیں وہ بھی جسٹ ہو، اور دی فارمز جو وہی لاز فار ایگزامپل دی فارمز کی بات جو ہم کرتے ہیں وہی لاز جو ہے وہی لاز جو ہے جسٹ ہوں گے جو کہ ہیومن لاز، جو کہ نیچرل لاز سے جو ہے ان اکارڈنس ہو۔